رہی تھی، ہمیں ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی تھیں، ہرکارے دوڑائے جا رہے تھے کہ یہ تو لے دے جائیں گے، یہ ہو جائے، بہرحال جو کچھ بھی ہوا۔ ایک دفعہ بیچ میں عدالت کا التوا کر کے چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد جانا پڑا۔ وہ کیا اسلام آباد میں کیا ہوا وہ جانے، اور ارباب اقتدار جانے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ احساس ہونے لگا تھا، ہمیں کم از کم احساس تھا، اوروں کو بھی احساس تھا، وہ پریشان تھے۔ لگتا تھا کہ عدالت کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کرے گی، ڈیوائیڈڈ اوپینین آئے گی۔ مثلا جسٹس آفتاب کا ایک خیال معلوم ہوتا تھا، جی آپ تبلیغ جو ہے وہ زبانی نہ کیا کریں، آپ لوگوں کو بڑی عادت ہے، آپ اپنے رسالے رسائل چھاپتے رہیں، یہ کافی ہے، زبانی تبلیغ کرتے ہیں تو اشتعال پیدا ہوتا ہے، آپ اپنی مسجدوں کو کوئی اور نام دے لیں، اذان آپ چپکے سے دے لیا کریں، لاؤڈ اسپیکر دے لیا کریں۔ اس میں بڑی عجیب عجیب باتیں بھی ہوئیں۔ رضی اللہ عنہ کی بحث ہو رہی تھی، ضمناً میں بات کر رہا ہوں، رضی اللہ عنہ کی بحث ہو رہی تھی، تو جسٹس قدوس قاسمی نے کہا یہ تو، میں نے کہا جی دعا ہے، کہنے ہاں اصطلاح بھی ہے، دعا بھی ہے، تو یہ تو، میں نے کہا جی دعا تو بندے اور خدا کے درمیان ہے، دعا میں روک ڈالنا تو کوئی اچھی بات نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا جی مجیب صاحب، انہوں نے اپنی طرف سے مذاق کیا، انہوں نے کہا مجیب صاحب آپ عربی میں دعا نہ کیا کریں، اردو میں کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت سجھائی بات، میں نے کہا جی آپ دیکھیں پھر یہ بات بڑھ کے کتنی غیر معقول ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں عربی میں دعا نہ کیا کرو، کل کو مجھے کہیں گے کہ عربی زبان بھی نہ پڑھا کرو، سارا قرآن عربی میں ہے پھر قرآن بھی نہ پڑھا کروں، ساری نماز عربی میں ہے پھر نماز بھی پھر اردو میں پڑھا کروں، تو دیکھ لیں آپ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے کوئی سٹے نہیں مانگ رہے تھے، فیصلہ کرتے، لیکن وہ اختلافی آراء نظر آ رہی تھی، اور ہمارے جو مولوی طبقہ تھا وہ اس سے پریشان تھا۔ تو جو کچھ بھی کہیں سے ان کو اشارہ ہوا یا رہنمائی ہوئی، اسی دن انہوں نے ہمیں ایک مختصر فیصلہ چند صفحوں کا پکڑا دیا۔ بعد میں 250 صفحے کا فیصلہ آیا، لیکن اسی دن چند صفحوں کا فیصلہ ہمیں پکڑا دیا۔ چیمبر کے اندر مجھے بلا کے کہا جی بہت مزہ آیا آپ کی بحث کا، یہ ہے وہ ہے، وہ فیصلہ بھی ہمیں دیا، انہوں نے عدالت میں آ کے سنایا۔ اس فیصلے میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، اور اس کے اوپر 5 ججوں نے دستخط کیے، 5 جج تھے، 5 نے یعنی متفقہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ جج بٹ جائیں گے آپس میں۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ داستان بھی سناتا ہوں۔ 5 ججوں نے مختصر فیصلہ سنایا۔ فیصلہ جو کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ احمدیوں کو پوری، یعنی یہ اتنا بھرپور استدلال تھا کہ مذہبی آزادی آپ سلب نہیں کر سکتے، اس سے ان کو فرار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی احمدیوں کی مذہبی آزادی بالکل سلب نہیں ہوئی، یہ چاہیں جس طرح اپنی باتیں کریں، مرزا صاحب کو مسیح موعود مانے، یہ لکھ دیا، مرزا صاحب کو مسیح موعود مانے، مہدی موعود مانے، جو چاہیں کریں، اپنی باتیں بجا لائیں، یہ اس فیصلے میں، مختصر فیصلے میں لکھ دیا۔ باقی تفصیلات میں جانا تھا وہ بات کی بات۔ جب 2-2.5 مہینے کے بعد مفصل فیصلہ آیا، اس پہ 4 ججوں کے دستخط تھے۔ دنیا کے وکیل اور عدالتیں پریشان ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ مقدمہ 5 ججوں نے سنا، مختصر فیصلہ 5 ججوں نے لکھا، تفصیلی فیصلہ 4 ججوں کا کیا ہے۔ 5 جج کو کیا ہوا، وہ فوت ہو گئے، ان کو آسمان زمین نگل گئی یا ان کو آسمان کھا گیا۔ ان کی رائے کیا تھی، اختلافی رائے تھی یا اتفاقی رائے تھی، وہ کہاں گئے جج، فیصلے میں کوئی ذکر نہیں۔ چنانچہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو جورسٹ کمیشن تھا، انہوں نے اس بات کا نوٹ لیا کہ یہ کیا بات ہے، وہ 5ویں جج کا فیصلہ کہاں ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ میں جب اپیل کی، ہم نے لکھا کہ جی سپریم کورٹ کا یہ حق ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ 5ویں جج کی رائے کیا تھی، میرا یہ حق ہے کہ مجھے پتہ لگے 5ویں جج کی رائے کیا تھی، لیکن وہ نہیں تھی تفصیل۔ اچھا اس میں کیا ہوا، وہ ہوا یہ کہ آفتاب صاحب تھے، آفتاب صاحب لگتا تھا کہ باقی ججوں سے تھوڑا اختلاف کریں گے۔ مجھے بعد میں، اب یہ اس کی سند ان کو پتہ ہوگی، اعجاز بٹالوی صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ مجیب الرحمن یہ کیا ہوا، آفتاب صاحب کیوں ریٹائر ہو گئے۔ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں۔ کہنے لگے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ آفتاب صاحب یہ فیصلے میں لکھنے والے تھے کہ یہ مسیح موعود اور مہدی کا عقیدہ جو ہے مجوسی عقیدہ ہے، علامہ اقبال کی طرح مجوسی عقیدہ ہے، کسی نے آنا مانا نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر مولوی ناراض تھے، یہ اختلاف تھا ان کے اندر، مجھے نہیں پتا یہ، لیکن مجھے اعجاز بٹالوی نے کہا۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ جب 5 ججوں کا 5 کا فیصلہ آیا تو آفتاب صاحب گئے ہوئے تھے سعودی عرب، صدر صاحب نے خود بھیجا تھا شاید کسی دورے پر، اور وہاں جب وہ تھے دورے پر تو انہوں نے آئین میں نئی ترمیم کی۔
نئی ترمیم یہ تھی کہ صدر پاکستان جس جج کو چاہے کسی اور عہدے پر مقرر کر سکتا ہے. یہ ججوں کی انڈیپینڈنس کے خلاف بہت بڑا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو ان کی ٹرانسفر کر دی جائے. صدر صاحب نے کہا جی آپ کو میں مقرر کرتا ہوں وزارت مذہبی امور کا مشیر. وہ پرانے جج تھے. میں نے کہا جی یہ کیا تماشا ہے. اور اس ترمیم میں یہ تھا کہ جو قبول نہیں کرے گا ہی ول اسٹینڈ ریٹائرڈ متصور ہوگا. تو انہوں نے عہدہ قبول نہیں کیا, ریٹائرڈ متصور ہو گئے. ان کا فیصلہ اگر کوئی لکھا ہوا تھا تو پھاڑ کے پھینک دیا یا نظر آتش کر دیا. اب ہمیں تو پتہ نہیں, یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ 4 ججوں نے مختصر فیصلہ لکھا اور 5 ججوں نے مختصر فیصلہ لکھا اور 4 ججوں نے تفصیلی فیصلہ دیا. اس تفصیلی فیصلے میں وہ ساری باتیں جو انہوں نے جن کو غیر متعلق کہتے تھے وہ اس میں داخل کی. تو پھر ہم نے اپنے اپیل کے علاوہ اس میں ہم نے ایک ضمیمہ بھی داخل کیا کہ جی یہ باتیں جو ہیں ان کو خارج کیا جائے, ایکسپنج کیا جائے عدالت کے ریکارڈ سے, کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا مقدمے کے ساتھ. یہ ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دی اور درخواستیں دی تھیں. لیکن یہ میں بات شاید زیادہ لمبی ہو جائے گی. باقی تفصیلات پھر اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ وہ سپریم کورٹ والا بھی دلچسپ معاملہ عرض کروں گا, لیکن اس وقت میں یہیں پر ہوں. بہت شکریہ جی. کون صاحب آپ کچھ بات مجھے یاد آئی مجیب صاحب, جب عدالتی کارروائی میں آخری دن تھا ہماری بحث کا, مجیب صاحب کی بحث ختم ہوئی تو لاہوری فریق جو ہماری جماعت کا ہے ان کے ایک نمائندہ غالباً شیخ عبدالواحد صاحب ان کا نام, واحد یا ماجد, وہ بھی وہاں پر پیش ہوئے. ان کی باری آئی, وہ اٹھ کر جب بحث کرنے لگے تو اس عدالت کے صدر آفتاب حسین صاحب نے کہا کہ جی مجیب صاحب نے بڑی فاضلانہ بحث کی ہے, تو اگر آپ اس کے علاوہ کوئی زائد بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تحریری طور پہ عدالت میں جمع کروا دیں. ٹھیک ہے جی. گویا ایک درخواست گزار کی ابھی بحث تحریری طور پہ عدالت میں جمع ہونی ہے, یہ آرڈر دے کر وہ ریٹائرنگ روم میں چلے گئے. وہاں سے آدمی آیا کہ جی مجیب صاحب آپ کو جائز صاحب بلا رہے ہیں. یہ اندر چلے گئے, ان کی پہلے تعریف کیجیے, ہم آپ کی پلیڈنگ سے بہت متاثر ہوئے, اور پھر کہا کہ جی آپ کی درخواست خارج کی جاتی ہے. اب اس بات پہ غور کریں کہ 2 درخواست گزار ہیں. ایک درخواست گزار کی بحث تو مکمل ہو گئی, دوسرے درخواست گزار کی بحث انہوں نے سننے سے انکار کرتے کہا کہ آپ اپنی بحث تحریری طور پہ جمع کروا دیں. ابھی تو بیچارہ وہیں بیٹھا ہے, وہ گھر جائے گا, پتہ نہیں ہفتے میں تحریری بحث لکھے گا, 2 ہفتے میں پھر جمع کروائے گا, پھر جج پڑھیں گے. لیکن اس کو حکم دینے کے 15 منٹ کے اندر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا. تو یہ عدالت کی حیثیت ہے اس شریعت کی. شاید دنیا کی تاریخ میں, عدالتی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہ ہوا ہو کہ کسی فریق مقدمہ کی بحث عدالت میں جمع ہونے سے پہلے اس کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا جائے. بڑی عجیب تھی جی بات کالوں صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ جو ہے نا کہ بس اس عدالت دباؤ معلوم ہوتا ہے ذہنی اتنا تھا کہ کوئی صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایک متفقہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. ایک دفعہ اٹھ گئے تو پھر پتہ نہیں یہ اتفاق بھی کریں گے کہ نہیں. ہر کوئی بھانت بھانت کی بولیاں بولے گا. اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, میں کوئی چیز نہیں ہوں. میرے پیچھے علماء کی ایک پوری ٹیم کھڑی تھی, لیکن جو باتیں وہاں پر ہماری طرف سے پیش کی گئیں ان کا جواب دینا آسان کام نہیں تھا ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ متفقہ فیصلہ کر کے اٹھو. ان کے اوپر ہی دباؤ تھا, وہ کر کے اٹھے. بالکل ٹھیک.